کی تعلیم کو فضول اور بیکار سمجھ کر اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آج تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو لیجئے تعلیم نسواں کے عنوان پر ایک اور تقریر پیش خدمت ہے۔ ہم آواز دیتے ہیں عمیرہ بنت مظفر اندور کو، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر، خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اکرام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی سفر کی سہیلیوں، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، تعلیم نسواں۔ محترم حضرات، تعلیم کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا ذریعہ تعلیم ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے پڑھنے ہی کی آیت نازل ہوئی۔ اسلام سے قبل کا زمانہ بد اخلاقی و بدعملی سے بھرپور تھا، لیکن کسی نے اس زمانے کا نام بد اخلاقی اور بدعملیوں کا زمانہ نہیں رکھا، بلکہ جہالت کا نام رکھا۔ پتہ چلا کہ ہر برائی کا سر چشمہ جہالت ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ پہلے تعلیم کا بندوبست کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ دونوں آیتوں میں معلوم ہوا کہ پہلے تعلیم کا حکم ہوا، رہنے سہنے کا حکم بعد میں ہے۔ سامعین حضرات، تعلیم کا سلسلہ عورتوں کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ قوم کی ابتدائی تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں عورتیں ہی دینی تعلیم سے بالکل خالی ہے۔ ہم لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو فضول اور بیکار سمجھ کر ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آج تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جسم میں اس حرکت ہو جاتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم کے بغیر ہمارا معاشرہ بے جان و بے روح ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سرپرست حضرت خادم القرآن والمساجد مولانا غلام محمد صاحب استانوی دعوت برکاتہم کو، انہوں نے ہم لڑکیوں کی جہاں عصری تعلیم کی فکر کی، وہیں پر دینی تعلیم کا بھی نظم فرمایا۔ آج ہم جہاں جمع ہیں اور جس عمارت و چھت کے نیچے بیٹھی ہے، یہ بھی انہی کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ محترم حضرات، اسلام نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا وقار دلا کر اس کو اس کے فطری مقام پر پہنچا دیا۔ قرآن نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا ایک خاص مقام ہے، اس کا پورا حق ہے کہ وہ علم، دین، خدمت، اسلام اور خیر و تقویٰ اور صالح معاشرے کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عورت دینی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ عورت دیندار ہوگی تو معاشرے میں دین ہوگا، گھر کا ہر فرد دیندار ہوگا۔ سامعین، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں دیندار، عالمہ، فاضلہ خواتین موجود رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وحی کا آدھا علم تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے اور آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ
بڑے بڑے صحابہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد رہ چکے ہیں. ہم تھوڑا آگے صحابہ و صحابیات سے ہٹ کر تابعیات کو دیکھیں تو ہم کو ولی کامل کے پیچھے عورت کا کردار نظر آئے گا، ان کا علم و فضل نظر آئے گا، اور ان کی تعلیم و تربیت نظر آئے گی، اور ان کی طہارت و تقوی کا بول بالا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی وقت کی بہترین عالمہ و دیندار بنائے. آمین. وآخر دعوانا